اور پروگرام جو آپ کو بہت ساری چیزیں یہاں نظر آ رہی ہیں یہ سب کی ہی اوپننگ ہے، اور خصوصاً آج آپ نے آتے ہی نیا ایک ڈیزائن بھی دیکھا ہوگا، اس کی بھی اوپننگ ہے. تو بہرحال آہستہ آہستہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی اور ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی. لیکن پروگرام کے آغاز سے پہلے میں جو ہمارے کچھ معززین جو ایک طریقہ بنتا ہے اس لحاظ سے کچھ شخصیات کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ کرسیاں ویسے پتہ نہیں کون سا نے خالی چھوڑ دی جبکہ آ کے بیٹھے ہیں، تو یعنی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں کوئی خاص بندے بیٹھائے جاتے ہیں، تو یہ ایک رواج بھی ہے اور ریت ہے، اور یہ اچھی چیز ہے. ہم جیسے چھوٹے یا جو بچے ہیں وہ سیکھتے ہیں کہ جو معززین ہوتے ہیں اور خصوصاً جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں کہ جتنا اچھا کوئی کام کرے گا اس کو اس کرسی پر آنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، وضاحت دینی پڑتی ہے. تو میں سب سے پہلے اپنے کچھ ایسے ساتھی ہیں، دوست ہیں جن کو جو ہمارے اس شہر میں ایک باعزت اور ایسی صلاحیتوں والے ہیں کہ جن کی وجہ سے جنہوں نے جو رستے تراشے ان کے اوپر ہر کوئی چلتا ہوا خوشی محسوس کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. ان میں سب سے زیادہ جو نام ہیں بزرگ بھی ہیں ہمارے، حاجی غلام نبی صاحب یقیناً ان کا ہے، اور وہ اس اہلیت اور اہمیت کے مالک ہیں کہ ان کو اس طریقے کی مقام بخشا جائے کہ جہاں ان کی عزت افزائی کی جائے. اور یقیناً ان کے ایسے راستے ہموار کیے ہوئے ہیں کہ جن کے اوپر ہم چلتے ہوئے ان سے سیکھتے ہوئے ہم نے تو بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، اور خداوند عالم ان کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہمدردی، مہربانی، بھائی چارے کے ساتھ ملتے رہیں. اور ان کا نام اس شہر میں ایک خاص لوگوں کی فہرست میں آتا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا تو تشریف لائیں. اس کے بعد میں گزارش کروں گا اپنے معزز مہمان ہمارے جو کم رہتے ہیں یہاں ملک سے، یعنی کہ برطانیہ کے ملک سے باہر اور اپنے ملک کے اندر رہتے ہیں، تو ان کو بھی جناب اس لیے کہیں گے کہ وہ تشریف لائیں. جناب قاضی منیر صاحب. یہ مہمان اور باقی اب یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے جو کچھ سربراہان سرکردگان ہیں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور وہ آ کے یہاں پر تشریف رکھیں تاکہ وہ ایک نمائندے کو بلاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس کرسیاں بھی محدود ہیں اور ایک نمائندہ اپنے تمام چیزوں کی نمائندگی کرے گا. سب سے پہلے جو میں بلانا چاہوں گا کہ ہمارے شہر کی وہ ہستی کی جنہوں نے ہر ایک کو نام دیا، کامیاب کیا، اور ہر ایک کی کامیابی کے پیچھے جتنا بڑا بھی کوئی شخص ہے ہمارے شہر میں، اگر کوئی کونسلر ہے یا لارڈ ہے یا میئر ہے یا کوئی بھی بنا ہے، تو ہر ایک کے پاس سے میں نے یہ اعتراف سنا اور ہر ایک نے یہ یقین دہانی کرائی کہ جو میری کامیابی ہے اس کے پیچھے اس شخص کا ہاتھ تھا. میں اتنے لوگوں میں جو بات کر رہا ہوں یہ کبھی بھی مجھے حاجی غلام نبی صاحب یقیناً ہمارے متبر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی مانے یا نہ مانے، ہو سکتا ہے میری اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ جتنا مقام دینا چاہیے تھا ہم نہیں دے پائے، جتنی ان کی عزت کرنی چاہیے تھا ہم نہیں کر پائے. لیکن ہم نے جو ہی اپنا اخبار لانچ کیا اور ہم نے پریس کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور جب اکٹھے ہوئے تو ہم نے آج سے 2 سال پہلے ایک پریس کلب بنانے کا ارادہ کیا. اس پریس کلب کو جب ہم مارز وجود میں لائے تو اس کی صدارت جو ہے ہم نے جناب شفقت مرزا کو دی. آپ سب اس بات سے متفق ہیں سارے بندے اور خصوصاً میڈیا کے لوگ. تو میں اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ آپ ذرا جلدی بول لیتے ہیں کہ بھئی یہ شفقت مرزا کا حق ہے نا، جی ہاں آپ سب کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے جناب شفقت مرزا صاحب تعلیم سے. کیمرہ نہ چھوڑے سب کیمرے جان نشین ہے سر، جان نشین ہے آپ کے بڑے. میں ہوتا، میں کہتا اسی کیمرے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. ان کی خواہش سراخوں پر کیمرہ اگر چھوٹ بھی آئے تو زور قلم نہیں چھوڑیے. اس کے بعد جتنی چیزیں آ رہی ہیں کہ ہمارے اس شہر کے اندر ایک پچھلے دنوں
पिछले साल से जिसमें यहाँ पर मौजूद है, मोहम्मद अली भाई मौजूद नहीं है, उनका, इब्रार साहब का, सब दोस्तों का, मुगल साहब का और इनकी काविश शामिल है उस्ताद मोहतरम की, इन सब ने एक डेथ कमेटी के इनकाद के लिए ये बोला था कि हम एक मिल के डेथ कमेटी बनाते हैं। डेथ कमेटी के ऊपर हमने कम से कम कुछ नहीं तो 12 से ज़ायद मीटिंगें की और उसका जो समर ये निकला कि सब इस बात पे मुत्फिक हुए कि उसका नाम पाक मुस्लिम डेथ कमेटी होना चाहिए और उसका एक लायामल तैयार किया गया और उसकी बाकायदा जो है अनाउंसमेंट या उसके लिए आज जो सामने है और जो हमारे मेंबरान जो मेंबरान शामिल थे उनको उस एग्जीक्यूटिव कमेटी का रुकन माना गया। मुगल साहब ऐसी बात है, आपको शायद याद हो। तो उसके लिए उस लिहाज से जो डेथ कमेटी के मेंबरान में से एक शख्स को मैं दावत देना चाहता हूँ जो हमारे जिसमें अमीन साहब भी शामिल हैं। अगर साहब की तालियों की गूंज में मैं ये कहूँगा कि आशिक हुसैन साहब तशरीफ लाएं। आशिक मुगल साहब, ठीक है ना जी, डेथ कमेटी का होना। अब एक चीज जो इस शहर में हमारे मुअज़्ज़िज़ लोगों में भी शामिल होते हैं और हमेशा हर साल रेडियो रमज़ान का इनेकाद करते हैं और वो यकीनन लोगों के अंदर एक रूहानी महफिलों की सजावट लाकर लोगों को हर साल ख़ुसूसन रमज़ान मुबारक में हमारे जितने भी दीन ईमान हैं हमारे दिलों में ताज़ा कर देते हैं और ये इसमें खुदा और खुदा के रसूल अहले बैत तहार और सहाब की खुशनुदी शामिल होती है। वो जो इस शहर में जितना काम करते हैं हम उनको सराहते हैं, उनको दाद देते हैं। उसके लिए मैं जनाब मुगल साहब से कहूँगा तो यहाँ एक कुर्सी रह गई है और इतने देख रहे हैं हम, यानी कि मीडिया का यही काम होता है कि समुद्र को कुएं में बंद करना। हम उन्हीं शख्सियात को ला रहे हैं कि हर आदमी अपना अपना एक काम और उसके लिहाज से आ रहा है। क्योंकि खुशी में आए हैं तो थोड़ी सी खुशी हुई है और आपने आज खुशी के अंदर एक ऐसी चीज देखी है कि जो साइड के ऊपर आपको बफे नजर आ रहा है, ये आज इसकी पहली दफा ओपनिंग की जा रही है और यकीनन एक आदमी इतना बड़ा जंप लेता है तो या इस तरीके से काम को बढ़ाता है और अपनी कम्युनिटी, अपने नाम, अपने मुल्क और अपने खानों की इस तरीके से तारुफ करवाता है, तो यकीनन मैं उनको भी इस काबिल समझता हूँ कि वो भी तशरीफ लाएं और अपने यहाँ पर आके मेहमानों सर अब मैं